قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور اسی طرح دوسرے مقام پر شیخ سعدی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارد تو تنہا دار. اور اسی طرح حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اسر ما مارا زماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ناظرین ذی وقار، سامعین ذی وقار، دوستو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے حسن پاک کی چند ایک جھلکیاں جو احادیث پاک میں آئی ہیں وہ بیان کرنی ہے. جس طرح کہ سائم چشتی نے لکھا تھا کہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے پھر بھی تازہ شباب تیرا. کہ آقا آپ کا نور خدا نے اس وقت تخلیق کیا کہ جب آدم نہ تھے، حوا نہ تھی، بلکہ آدم کی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی. جس طرح کہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے مروی کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے. کہ آقا علیہ السلام آپ کی اصل عمر پاک جو ہے یہ تو آپ کی دنیاوی اعتبار سے ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ورنہ آپ کا نور اس وقت تھا جب نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، نہ قیود حدود اور نہ زمان و مکان تھا. اس وقت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر سے مروی ہے. آپ نے پوچھا، عرض کیا کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، عرش اور کرسی سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، ہر وہ چیز جس پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، فرمایا ہر اس چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو آقا علیہ السلام کا جمال پاک، آپ کا نور پاک، آپ کی عمر پاک جو ہے وہ بڑی ہی پرانی ہے. یہ تو اس دنیا میں آپ کی عمر پاک 63 برس تھی، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے پھر بھی تازہ شباب تیرا. تو آئیے سیدنا علی سے مروی روایت جس کو امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں روایت کیا، سیدنا علی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نہ تو بہت لمبے قد کے تھے، نہ تو بہت لمبے قد کے تھے اور نہ ہی کوتاہ قد کے تھے، نہ ہی آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا بلکہ درمیانے قد کے تھے. یہ الفاظ. اب دیکھیے کہ لمبا قد بھی عیب ہوتا ہے، کہ جب بہت لمبا قد بھی عیب بنتا ہے، وہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنتا ہے کہ فلاں بھی بہت لمبے قد کا ہے. اور اسی طرح چھوٹا قد جو ہے، جو عام معاشرے میں ذرا کم قد کا ہو، وہ بھی عیب بنتا ہے. خدا نے اپنے محبوب کا سراپا مبارک اس انداز سے بنایا تھا کہ میرے محبوب کے قد مبارک میں اس طرح سے بناؤں کہ جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں تو کوئی جتنے ہی لمبے قد کا کیوں نہ ہو تو آپ کا قد اس پر غالب آ جائے. یہ آپ کا معجزہ مبارک تھا. عام طور پر آپ درمیانے قد کے تھے، لیکن جب مجلس میں کھڑے ہوتے تو خدا اپنے محبوب کے قد کو
اتنی بلندی عطا فرماتا کہ لمبے سے لمبے قد کا آدمی بھی جو تھا وہ آپ کے قد کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بال مبارک تھے نہ تو وہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ کے بال مبارک ان کے درمیان تھے کہ قدرے گھنگریالے بھی تھے اور سیدھے بھی تھے. بھائی بہت زیادہ گھنگریالے بال ہونا بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتے اور بہت زیادہ سیدھے بال بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتے. خدا نے آپ کو اس طرح کے بال مبارک دیے، اتنے پیارے گیسو دیے، اتنے پیارے آپ کے زلف پاک تھی کہ نہ تو وہ بالکل لمبے تھے کہ بالکل سیدھے ہوں اور نہ ہی وہ بالکل گھنگریالے تھے کہ ان کے اندر بالکل ایک کرلی قسم کے بال مبارک ہوں، بلکہ بڑے پیارے تھے اور درمیانے تھے. اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم پر گوشت نہیں تھا، یعنی آپ فربا اور بھاری نہیں تھے، اور چہرہ مبارک جو تھا وہ نہ تو بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا تھا بلکہ درمیانہ تھا، کچھ گول بھی تھا اور قدرے کشادہ بڑا پیارا چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، خدا کی رحمت کی گھٹائیں برسا کرتی تھی. اور خدا کے محبوب کے صحابہ اس چہرے کے صدقے سے بارشیں طلب کرتے تھے. جس وقت ایک دفعہ آپ کی بعثت سے پہلے بچپن میں جب بارش نہ ہوئی تو جناب ابو طالب آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور آپ کی پشت پاک کو خانہ کعبہ سے لگا کر آپ کے وسیلے سے خدا سے بارش کی دعا کی. تو اللہ نے جب بارش برسائی تو ابو طالب نے اس وقت شعر پڑھا تھا وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ وہ وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وہ روشن چہرے والا جس کے چہرے کے صدقے خدا سے بارش مانگی جاتی، جس کے نورانی پیارے چہرے کے تصدق سے خدا سے بارش مانگی جاتی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کے بعد صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ شعر پڑھا گیا. تو آپ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ آپ کی بعثت کے بعد بارش نہ ہوئی تو آپ نے دعا کی، بارش ہوئی تو آپ نے میں کون ہے آج جو مجھے ابو طالب کا وہ شعر سنائے کہ وہ روشن چہرے والا، وہ نورانی چہرے والا، نورانی مکھڑے والا جس کے چہرے کے تصدق سے خدا بارشیں اور گھٹائیں نازل فرماتا. تو فرماتے ہیں علی کہ نہ تو آپ کا چہرہ مبارک لمبا تھا اور نہ ہی بالکل گول تھا بلکہ درمیانہ تھا. کچھ جتنا گول تھا، جتنا خدا کو پسند تھا اتنا گول تھا، اور جتنا آپ کا چہرہ مبارک لمبائی میں خدا کو منظور تھا، پیارا تھا، بہت پیارا تھا. اور جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي کہ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا تک نہیں. خلقت مبرّا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کہ آقا آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو ایسے بنایا جیسا میرے محبوب آپ چاہتے تھے. خدا آپ سے پوچھتا کیا کہ میرے محبوب آپ کو کیسے بناؤں، تو جیسے آپ کہتے گئے آپ کو ویسے ہی بناتا گیا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کتنا پیارا تھا. اور فرماتے ہیں کہ بالوں کی آپ کے عام جسم مبارک پر بال نہیں تھے بلکہ چھاتی مبارک پر آپ کے دو پستانوں کے درمیان میں یہاں پر سینے میں ایک بالوں کا گچھا تھا اور وہاں سے ایک لکیر آپ کی ناف تک جاتی تھی اور باقی پیٹ پر بال نہیں تھے، یعنی باقی جسم پاک پر بال نہیں تھے. آپ کی چھاتی کے درمیان میں، سینہ پاک کے درمیان میں، اس سینہ پاک کے درمیان میں جس کے بارے میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. الم نشرح کا سینہ جو تھا اس پر ایک بالوں کا گچھا تھا، بالوں کا جھرمٹ تھا اور پستانوں پر بال نہیں تھے، درمیان میں صرف بال تھے. وہاں سے ایک ہلکی سی باریک سی ایک لکیر نکلتی جو آپ کی ناف مبارک پر جاتی تھی. تو پھر فرماتے ہیں مولا علی کہ
آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے. آپ کی جو ہتھیلیاں تھیں اور آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ پتلے نہیں تھے کہ جس میں ہڈیاں ہوں، بلکہ وہ گوشت سے پر تھے. آپ کے موٹے موٹے پیارے ہاتھ تھے، ہتھیلیاں بھی تھی وہ بھی پر گوشت تھی، قدم بھی پر گوشت تھے. جب آپ چلتے تو زور سے پاؤں اٹھاتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں، اور جب کسی کی طرف دیکھتے تو پورا مڑ کر دیکھتے. ایسا نہیں کہ گردن پھیر کے دیکھ لیا. جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورا مڑ کر آپ اس کی طرف دیکھتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آپ کے دو کندھوں کے درمیان پیچھے نبوت کی ایک مہر تھی. وہ کبوتری کے انڈے جتنا ایک گوشت ابھرا ہوا تھا، اس پر بال تھے، اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. آپ بڑے سخی تھے، زبان کے نہایت سچے تھے، طبیعت مبارک نہایت نرم تھی، اور شریف ترین گھرانے والے تھے. جو آپ کو مولا علی کہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک مرتبہ تک لیتا تھا تو وہ اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اور مولا علی کہتے ہیں، اور مولا علی آپ کی ایک شان بیان کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے نہ تو آپ سے پہلے آقا آپ کوئی اور دیکھا، نہ تو آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور دیکھا. تو اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے اس سراپا کے صدقے حضور سے عشق و محبت نصیب